الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی بشان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل اسلام بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان، اس نے ہمیں توفیق دی اپنے گھر میں آنے۔ ربیع الثانی کا آخری جمعہ المبارک، آج کے جمعے کا درس قرآن کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ قرآن مجید 14واں سپارہ سورۃ نحل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بے سود پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے، انسان ظاہراً اس کو دیکھے، مقصد انسان کو نظر نہ آئے، یہ ایک اور بات ہے، مگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ رب العالمین نے کسی چیز کو بے مقصد بے سود پیدا نہیں کیا، اسی طرح انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن میں اس بات پر شاہد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر انسان ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے، آب وہاں سے بھی متاثر ہوتا ہے، موسم سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، گناہ سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، نیکی سے بھی متاثر ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ شخص جو نیک عمل کرے، نیک عمل صالح عمل کرے یا صالح عمل لے کر ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ اس کے پاس نیک عمل ہو، وہ مومن ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو۔ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا، خیر کے جتنے کام بھی کرتا رہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو خیر والے کام، اچھے کام، صالح کام فائدہ نہیں دیں گے۔ اچھے کام، صالح کام، نیک کام وہ سب فائدہ دیں گے جب وہ مسلمان ہوگا، جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ جب ایمان ہوگا، نیک عمل ہوں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پاک زندگی عطا کرتا ہے، نیک زندگی عطا کرتا ہے، زندگی بھی اچھی اور موت بھی اچھی۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کافی قوموں کے حالات اس قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ فرعون و فرعون کی قوم کے رب کے رات نے 500 سال مدت دی۔ فرعون نے 500 سال حکومت کی، جب حد سے بڑا اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ تبارک نے اس کو 500 سال مہلت دی۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور بھی انبیاء کرام بنی اسرائیل قوم کے پاس آتے رہے۔ جب وہ قوم کو 500 سال تک مہلت ملی، جب حد سے قوم بڑھ گئی، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ وقت، وہ میعاد مقرر ختم ہو گئی، تو رب کائنات کی طرف سے عذاب آیا اس قوم پر۔ قوم پر عذاب کیا آیا؟ اس قوم پر ٹڈیاں مسلط کر دی گئی، جس کو آج کے دور میں ہم مینڈک کہتے ہیں۔ برتن اٹھاتے تھے تو اس میں مینڈک اٹھے، ہر چیز میں مینڈک پڑ گئی، عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ 500
کہ قرآن مجید میں جتنے عذاب سابقہ قوم کے حالات واقعات بیان ہوئے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. یہ بات سچ ہے کہ امت مصطفیٰ پر عذاب نہیں آئے گا، مگر قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت مسلمان کے لیے اور انسانیت کے لیے درس عبرت ہے، درس ہدایت ہے. تو گویا کہ سابقہ قوم کے حالات اور واقعات کو بے فائدہ نہ سمجھو، اس سے ہمارے لیے درس عبرت ہے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر گزرے. حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے کہ خدا نے ان کو بعض روایتوں میں 1000 سال ہے، بعض روایتوں میں 1500 سال ہے. 1500 سال اللہ کا پیغام دیا، قوم کو ہدایت والی باتیں بتائی. جب قوم نے 1500 سال تک خدا نے بولا دی، جب قوم حد سے بڑھ گئی، پیغمبر بھی اپنی بات کہہ کے اپنے وقت تک پہنچ گیا، اللہ کا عذاب آیا. قوم نوح پر کون سا عذاب آیا؟ سورہ نوح 29واں سپارہ اس بات کا شاہد ہے کہ تنور سے میں پانی آیا. آج کے تنور سے تو آگ نکلتی ہے، جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر اس تنور سے پانی نکلتا ہے. ایک تنور سے پانی نکلا پوری روئے زمین پر، زمین آسمان کے درمیان پانی تھا. وہی لوگ بچے تو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، باقی سارے اس پانی میں غرق ہو گئے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے، قوم نے کہا ہم آپ کی دعوت اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا یہ 2 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان اگر میں تمہیں معجزہ دکھا دوں. قوم نے کہا دکھاؤ. صالح علیہ السلام نے قوم سے پوچھا اونٹ جو ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ لوگوں نے کہا اونٹنی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ بڑا ہو کر اونٹ بن جاتا ہے. صالح علیہ السلام نے اپنا معجزہ یہ دکھایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اونٹنی نکالی. اونٹنی بھی حاملہ تھی، اونٹنی کا نام رکھا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، ناقۃ اللہ. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اونٹنی ویسی تھی کہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم اس کا دودھ پیتی، مگر پھر اس کا دودھ ختم نہ ہوتے. اس پر تو قوم خوش تھی. مگر صالح علیہ السلام نے کہا ایک دن آپ کے جانور گھاس کھائیں گے، ایک دن یہ اللہ کی ناقہ گھاس کھائیں گے، اور آپ نے تو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ اللہ کی نشانی اللہ کی اونٹنی. قوم نے کچھ عرصہ تو برداشت کیا. آخر قوم نے کہا یہ دودھ تو ٹھیک دیتی ہے مگر یہ سب کا پانی پی جاتی ہے، سب کا یہ گھاس یہ کھا جاتی ہے. یہاں تک قوم نے اس ناقہ کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پاؤں کاٹ دیے، کان کاٹ دیے. اللہ کی اونٹنی کے بے ادبی کی، اللہ کی ناقہ کی بے ادبی کی تو اللہ کا عذاب آیا. اب دیکھ رہے قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ جب اللہ کی ناقہ کی، اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کی تھی، خدا نے اس قوم پر عذاب بھیجا. آج ہمارا عالم، ہم اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں. ہمیں اس بات پر کہنا شرم نہیں آتی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ داتا گنج پر میری کی مزار نعوذ باللہ شرک کاٹا ہے. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی گستاخی ہم کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس قوم پر زلزلہ آیا تھا، صالح علیہ السلام قوم پر زلزلہ آیا تھا. ایک اونٹنی کی بے ادبی کی، اللہ کی ناقہ کی بے ادبی کی، رب کائنات اس قوم پر زلزلہ بھیجا، قوم ختم کر دیا. اور آج ہمارا ہم انبیاء کرام کی بھی گستاخی کرتے ہیں، نبی کی گستاخی بھی ہم کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی گستاخی بھی ہم کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر اس قوم پر قحط بھی آیا. یوسف علیہ السلام اسے قوم نے جا کر بازار میں بیچا تھا، ایک نبی کی بے ادبی کی تھی. رب کائنات نے 7 سال اس قوم پر قحط بھیجا. قرآن اس بات کا شاہد ہے. سورۃ یوسف 12واں سپارہ. ایک نبی کی بے ادبی کی، صرف بازار میں بیچا تھا. چھوٹے سے بچے سے بعد میں بڑے ہو کر یہ لمبا قصہ سورۃ یوسف پر واقع ہے. مقصد کیا ہے کہ نبی کی بے ادبی کی، رب کائنات اس قوم پر 7 سال قحط بھیجا. اور آج ہمارا عالم، ہم گلی گلی کچے کچے شاہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہم نبی کی گستاخی کرتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بچ رہے ہیں. اگر بچ رہے ہیں نبی کا صدقہ ہے. بخصورت ہمارے اعمال بھی وہی ہیں جو سب کا قوم کے تھے. شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے، اس کی جو قوم تھی وہ
بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنا بڑا کلمہ تنبیہ کرتے ہوئے نبی نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بددیانتی کرتی تھی۔ وقت کے پیغمبر نے سمجھایا جب قوم باز نہ آئی، مہلت ختم ہوئی تو خدا نے اس قوم پر عذاب بھیجا، گرمی بھیجی، اتنی گرمی بھیجی کہ وہ آپس میں لڑنے لگے، یہاں تک اس گرمی میں قوم ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں پہلے سے بارے میں، فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ داؤد علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس نے تم نے اللہ کی عبادت کرنی، جس طرح مسلمان کو حکم ہے کہ جمعۃ المبارک عبادت کرنی ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک ادا کرنا ہے، باقی 5 نمازیں بھی فرض ہیں، مگر قوم نے خیال نہ کیا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، خدا نے نقصان تھے اور خدا نے ان کو بندر بنا دیا، 3 دن بندر بن کے رہے کہ خدا نے اجتماعی ان کو موت عطا کر دی۔ اس سابق قوم کے حالات واقعات پر ہم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم درس عبرت حاصل کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم پر بڑا عذاب نہیں آئے گا، مگر چھوٹے چھوٹے جو عذاب بڑے انسان کو تبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، انسان سمجھنا ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ رب کائنات نے فرمایا نہ تمہیں مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئے گا۔ آج اس دور میں انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا انسان کی تخلیق کی ہے۔ خدا کو یہ بتا کہ انسان جو ہے یہ مال پر فخر کرے گا یا بیٹے زیادہ ہوں گے تو بیٹے پر فخر کرے گا۔ اگر بیٹے زیادہ ہوں گے انسان کے ایک میرے 5-6 بیٹے ہیں، کوئی گھر ہے، کوئی فلاں پر ہے، کوئی فلاں پر ہے، بیٹوں کی کثرت سے مجھے دنیا میں کوئی نقصان نہیں، اس پر فخر کرے گا، غرور کرے گا۔ مال زیادہ ہوگا تو مال پر فخر کرے گا۔ رب کائنات نے 2 صورتیں بیان کر دی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ تمہیں مال کام دے گا، نہ اولاد کی کثرت، نہ بیٹے کام دے گا۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر آئے گا، جو خوف خدا جو تقوی والا دل لے کر آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں، آپ کے پاس لوگ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، آپ نے مسئلے کا حال بتایا، وہ آدمی چلا گیا، آپ نے دوسرے بندے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بکری اگر زندہ رہے تو کتنا عرصہ بکری زندہ رہ سکتی ہے؟ اس نے کہا 2 سال 4 سال۔ جتنا عرصہ اس بندے نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اتنا عرصہ بکری کا گوشت نہ کھایا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ چوری کر کے بکری کو ذبح کر دے اور میں اس کا گوشت لے لوں، بازار سے اتنا عرصہ بکرے کا گوشت نہ کھایا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا تقویٰ تھا، اکابر اولیاء اللہ کا تقویٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی نے اپنی زندگی میں جنت کی ٹکٹ دی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں آپ کا غلام تھا، آپ کا غلام تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر آتا تھا، آپ اس سے لے کر کھاتے تھے۔ اس دور میں غلام رکھے ہوئے تھے، جس طرح آپ کے گھر مزدور ہیں، اس میں غلام تھے، وہ جا کر مزدوری کرتے تھے، کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ آپ کا غلام جب لے کر آتا تھا آپ اس سے پوچھتے تھے تو کہاں سے لے کر آیا تھا کہ یہ حلال ہے حرام۔ ایک دن وہ لے کر آیا، آپ نے سے پوچھا گا اس کو منہ میں ڈال دیا۔ غلام نے کہا ابوبکر صدیق ہے خلیفہ وقت، آج آپ نے پوچھا نہیں وجہ کیا ہے؟ آپ اس وقت یاد ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ذرا منہ میں ڈال دیتے۔ جب اس نے کہا پھر آپ نے پوچھا تو یہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا دور جاہلیت میں منتر وغیرہ پڑھتا تھا، کالا جادو جس کو آج کے دور میں کیا ہے، اس وقت منتر کہتے تھے، منتر پڑھتا تھا، غیر شریعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے ایک علاقے سے گزرا تھا، میں نے پڑھ کے ان کو پھونک ماری تھی، ان کو مریض شفا یاب ہو گیا تھا۔ آج میں وہاں سے گزرا تھا تو انہوں نے مجھے یہ سارا سامان دیا، اس وقت مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، یہ اس کی مزدوری پہ لے کر آیا تھا۔ آپ اپنی نگاہ میں حرام تھے، آپ نے قائد کر کے اس حکم کو نکالا، دوبارہ قائد کر رہے تھے۔ لوگوں سے آپ نے کہا، صحابہ سے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ لوگوں نے کہا یہ شرع یہ جائز ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے میں کل خدا نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا۔ آخری بات، امیر المومنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ 20 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خواب میں آئے، عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو خواب میں آئے، بیٹے نے پوچھا ابا کیا حال ہے؟ آپ کے ماتھے میں پسینہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے 20 سال ہو گئے میں حساب و کتاب دیتا رہا، اب حساب سے فارغ ہو کر آیا ہوں، میرے ماتھے میں پسینہ اور حساب کی سختی کا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کا تقویٰ تھا، وہ عمر جنہوں نے ایک ایک قدم میں اپنا خیال رکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آئے اور بیٹے نے پوچھا یہ ماتھے میں پسینہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 20 سال ہو گئے میں حساب و کتاب دیتا رہا، اب فارغ ہوا ہوں، تیرے خواب میں نظر آئے حساب کتاب کی سختی کا یہ ماتھے میں پسینہ ہے۔ وہ عمر کا عالم تھا اور ہمارا عالم کیا ہے؟ جب نماز کی ہمیں فرصت نہیں ہے، نماز کے بارے میں وقت نہیں ہے، نماز کا خیال رب کے ناتے فرمایا ان بطش رب کا لشدید۔ آج کا جو موضوع تھا کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش رب کا لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑے بڑے آئے دنیا میں ہیں اور آ کے چلے گئے، نہ کسی کا نام نہیں ہے، اگر نام ان کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو اللہ کے بن گئے آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ رب کے نام نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جنہوں نے دنیا میں ان کو یاد کیا آج دنیا اور خدائی بھی ان کو یاد کرتی ہے، جنہوں نے خدا کو یاد کیا آج خدائی ان کو یاد کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، رنگ و نسل کے بھی اچھے نہیں تھے، مگر آج دنیا ان کو کیوں یاد کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بن گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام تھے، فارس سے آئے تھے، صرف نبی کے بن گئے تھے، نبی کے پروانے نبی کے دیوانے بن گئے تھے، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ شہر بغداد کے رہنے والے عرب ثانی کے آخری جمعہ ہیں، فاذکرونی کیا، ساری زندگی خدا کو یاد کیا، آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ اللہ والے ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب کے ناتے فرمایا خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جب ساری دنیا خوف زدہ ہوگی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جب ساری دنیا غم زدہ ہو جائے گی ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج جتنا وقت انسان کو ملا رب کے ناتے فرمائے ان بطش رب کا لشدید، میں مہلت دیتا رہوں تو دیتا رہوں۔ کئی قوم کو 500 سال تک مہلت دی، 1000 سال 15 سال میں جب پکڑا پھر اس قوم کا نام نشان بھی نہ رہا۔ اکابرین اولیاء کرام کا تقویٰ یہی کہتا ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں۔ حضرت ربیعہ بن کعب صحابی رسول 10 سال نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ تہجد کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ سال ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابی تھا، ان کو علم ہو گیا کہ نبی دریا رحمت جوش پہ ہم جیسا کہ ہوتا دولت مانگتا، دنیا کی کوئی چیز مانگتا۔ صحابی رسول تھے، صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں آپ کی رفاقت ملی ہے آخرت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ربیعہ جو تم نے مانگا ہے وہ مل گیا، مگر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی کہ سجدے زیادہ کرنا، نماز اور نوافل کی کثرت کرنا، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل اور سجدوں کی کثرت کرنا، یہ نبی اپنے صحابی کو حکم دے رہا ہے۔ اور آج ہمارا عالم ہم نماز کی اذان ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے گزار دیتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ شیطان نے ایک حکم کا انکار کیا تھا، بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا۔ ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکاری ہے، ہم نماز کی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔